عجائب گھر دیکھا مدینہ کا، دور ہے مدینہ شہر سے، عام لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہے. ایک بہت بڑے انجینئر نے سعودی عرب کے، انہوں نے ایک عجائب گھر بنایا ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا شہر بنایا ہے، ٹیلے بنا دیے، اس میں پورا اس دور کے مدینہ کا نقشہ کھینچا ہے. پھر اس میں صحیح احادیث کی روشنی میں جس پہاڑی پر، یعنی پہاڑوں کے ڈیزائن بھی ویسے ہی ہیں، چھوٹا سا بنا دیا شہر، لیکن تاکہ پتا چلے کہ یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. تو اس میں جب وہ پورا بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائے، یہاں گئے، تو آدمی کی اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا. تو وہ آخر میں نے وہ 3 سے 4 دفعہ اس کی زیارت کی، دل نہیں بھرتا تھا. وہ جب بتاتے تھے نا، تو وہ انہوں نے ایک اونٹنی بھی بنائی ہوئی ہے، ایک پتلا سا بنایا اونٹنی کا بغیر تصویر کے، اس کے منہ پہ وہ باندھی ہوئی بھی ہے. تو وہ آخر میں جب یہاں پہنچتے ہیں نا، کہ یعنی تاریخ کا جب آخری حصہ، کہ جب یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ خندق میں بھی سوار ہوئے، یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ احد میں بھی سوار ہوئے، یہ وہ اونٹنی ہے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا. جب نبی کا انتقال ہوا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی اتنی غمزدہ ہوئی ہے، اتنی غمزدہ ہوئی، جانور بھی مالک سے بچھڑنے پر روتا ہے نا، اور مالک کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی غمزدہ ہوئی کہ روتے روتے اندھی ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ نبی کی اونٹنی ہے. تو حضرت عمر نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اندھی ہو گئی ہے، اس کے سامنے گھاس پھوٹ ڈال دیا کرو لا کے. تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اونٹنی کی آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی اور آگے گھاس رکھی ہوئی. تو جب منظر دیکھتا ہے نا انسان تو دل پہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ رو پڑتا ہے. لیکن وہ اونٹنی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اور اسی طرح بھوک میں وہ ہلاک ہو گئی، مر گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے، اس گدھے نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے ہلاک کر لیا.